بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قدم۔ جی ہاں، موجودہ نظام تعلیم کے زہریلے اثرات اس قدر خوفناک ہیں کہ جو شخص بھی فقط میٹرک تک اس کا ساتھ دیتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ مطلب وضع قطع فرنگی، سوچ اور فکر میں فرنگیت آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سمیت گھر کے ہر افراد کو وہ اپنے زہر کے اندر ڈھال لیتی ہے۔ اور اس کے زہریلے اثرات جو فقط صرف یہ چیزیں جسم کے اندر پیدا کرتے ہیں اور جس کے لیے دن رات بندہ کوشش کرتا ہے، وہ یہ کہ امیر کیسے بنا جائے، عیش و عشرت کے سامان کیسے خریدے جائیں، راتوں رات ہم لوگ کروڑ پتی اور ارب پتی کیسے بن سکتے ہیں، دولت کیسے آسانی سے کمائی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ عورت حسین ہونی چاہیے، ہر آسائش میسر ہونی چاہیے، سیر و تفریح کے مواقع آئے دن ملنے چاہیے۔ یعنی دو لفظوں میں اگر بیان کیا جائے تو ہر وہ فرد واحد جو آج اسکولوں، کالج اور یونیورسٹیوں سے تعلیم پا کر نکلتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ رات شبرات بن جائے اور دن عید کی طرح اس کا گزرے۔ اس کیفیت سے نکلنا مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ بندے تو ایک قدم میری طرف بڑھا تو صحیح، پھر میری رحمتوں کا نزول دیکھنا۔ بس ایک قدم، جی ہاں فقط ایک قدم ہم کو بڑھانا ہوگا۔ آج ہر مسلمان کی دانست میں اتنا دین تو ضرور اسلام کے روشنی کے ساتھ اتر چکا ہے، وہ جانتا ہے کہ دین اسلام حق ہے اور وہ اس حق کی خاطر جان بھی دے سکتا ہے، مگر افسوس کہ جس دین کی خاطر وہ جان بھی دے سکتا ہے، اس کے نفاذ کی خاطر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اصل غلامی۔ کیونکہ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج غور کیجئے کہ دل میں تڑپ بالکل آج ختم ہو چکی ہے، اور اگر کہیں ہے تو وہ دنیاوی عیش و عشرت نے اسے اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ اس صورتحال سے دوچار امت مسلمہ لمحہ بلمحہ گپ اندھیروں کی طرف بہت تیزی سے پیش قدمی کر رہی ہے۔ ہمیں اسے روکنا ہوگا، جی ہاں آپ کو اور مجھے اسے روکنا ہوگا، اور اس کے لیے ہم سب کو مل کر اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر اس خوفناک سفر سے بالکل خود بھی رکنا پڑے گا اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی روکنا پڑے گا۔ یہ وقت جو گزرتا چلا جا رہا ہے، اس کا ایک سیکنڈ بھی ہم روک نہیں سکتے۔ شب و روز ہاتھوں سے پانی کی طرح بہتا چلا جا رہا ہے۔ نسل نو فرنگی تہذیب و تمدن کی جیتی جاگتی تصویر بنتی جا رہی ہے۔ ضرورت آج اس امر کی ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے علاقہ جات کے علماء کرام، امام مسجد، خطیب اور دین کی تڑپ رکھنے والوں کو گھر میں مدعو کرے، اور اس سے پہلے وہ تحریری یا قولی طور پر تیار جو کر چکا ہو کہ ان کے فتنوں سے آج امت مسلمہ کو جو کفر نے بپا کر رکھے ہیں کیسے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب دلائل اور حقائق یکجا کرنے کے بعد ایسا کرے۔ بات چونکہ گھر سے شروع ہونی ہے، اس لیے گھر کا ماحول سب سے پہلے بدلنا ہوگا۔ بہن کو بہن اور بھائی کو بھائی اور بیٹی کو بیٹی کی حیثیت سمجھانا ہوگی۔ شریعت کے تقاضے جب تک پورے نہیں ہوں گے، ہماری کامیابی رائے گاں اور بے مقصد ہوگی۔ قطرے سے مل کر قطرہ دریا بنا دیتا ہے، اس لیے قطرہ اگر پاک ہوگا تو فصل بھی اچھی اگے گی۔ حلال کمائی اور خلوص نیت سے کیا گیا کام انشاءاللہ العزیز اپنے اثرات ضرور دکھاتا ہے، اور انشاءاللہ دکھائے گا بھی۔ باتیں بہت ہو چکی، اب میدان عمل میں اترنا ہوگا، مگر صبر اور برداشت کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہر طرح کے حالات میں
سچ کی آواز کو دبنے نہیں دینا۔ اس میں شک نہیں کہ اس پرفتن دور میں یہ کام انتہائی مشکل ہے، اور کیوں نہ ہو، قرب قیامت ہی تو ہے، مگر ہم کو اللہ کریم کی مدد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے خود کو پیوستہ اور روشناس کرتے ہوئے دعوت حق کا کام ضرور کرنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ اب ایسا ممکن ہی نہیں، قیامت بھی تو آنی ہے، اب چھوڑیے، یہ سب کچھ تو ہو کر ہی رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں شک نہیں، مگر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دین اسلام قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کر لائے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی کامیابی کی منازل کو طے کیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب کون کتنی جستجو اور تگودو اور دل میں دین حق کی حقیقی تڑپ اور کسک رکھ کر کام کرتا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ کوئی کیا کہے گا، آپ کو اپنے حوصلے بلند رکھنے ہوں گے۔ میں آپ کو ایک بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے گھر کا ایک بچہ جس کو آپ نے اگر عین اسلام کے مطابق تعلیم و تربیت کرنے میں اگر اس کی کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے خاندان، رشتہ داروں اور محلے داروں میں اپنی پہچان آپ بن جائے گا۔ دنیا میں نت نئی ایجادات، نت نئے طریقوں سے امت مسلمہ پر حملے کر رہی ہے۔ احکام خدا اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی امت مسلمہ کی فلاح و کامیابی روشن چراغ کی طرح چمک رہی ہے۔ بس ہم کو اس روشنی میں رہتے ہوئے خود کو نہال کرنا ہوگا، اور اگرچہ آج نفسا نفسی اس قدر ہے کہ خونی رشتے پانی کی طرح بہہ رہے ہیں، بیٹی ماں باپ سے بالکل آج بیگانہ ہو کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی نظر آتی ہے۔ اس پرفتن دور کی نشاندہیاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں۔ اس لیے ارادہ مصمم کے ساتھ حوصلے ہمیشہ ہمیں بلند کرنے ہوں گے۔ فقط ایک ہی بچہ یا بچی کی تربیت اگر ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق کر گئے تو یقین کریں انشاءاللہ العزیز پشتوں کی پشتیں پھر بدل جائیں گی۔ کچھ بعید نہیں کہ وہ ملت اسلامیہ کا روشن چراغ بن کر گپ اندھیروں کو روشنی میں بدلنے کا سبب بن جائے۔ یا رب العزت ہم کو استقامت عطا فرما۔ تجھے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم بہت کمزور اور بے کس ہیں اور بے بس بھی ہیں۔ ہم کو اپنی رحمت خاص میں رکھ اور ان بندوں کی صف میں شامل فرما لے یا رب العزت جن سے تو اور تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔